اب اصل بات کیا ہے؟ اس فطرت کے بعد اصل منعم کو پہچاننا. اب دیکھیے، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو. بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے، میری ضروریات پوری کرنے والے، میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین ہیں. اس سے آگے کا اسے بھی پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے. لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ مرتکز ہو جاتا ہے. اس سے ذرا آگے بڑھا، معلوم نہیں میرا کنبہ ہے، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے فلاں ہیں، میرے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری قوم ہے، میرا وطن ہے. یہ سب در حقیقت میرے محافظ بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں، اور میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. یہ جذبہ تشکر اب پھیل رہا ہے والدین سے، اپنے خاندان، قبیلے، قوم. اس کے بعد محسوس ہوتا ہے، اور یہ سائنس کی انتہا ہے، کہ یہ سارے عناصر فطرت مجھے پال رہے ہیں. سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلیں کیسے پکیں؟ سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ ہوا، یہ بادل کیسے اٹھے سمندروں سے بخارات؟ ہوائیں نہ چلیں تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئیں اور بارش برسے اور پھر میرے لیے گندم جو ہے وہ پیدا ہو؟ تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے. اور اس میں سب سے بڑی شے جو ہے، یہ سائنس کا یوں سمجھ لیجیے کمال ہے، سب سے بڑی شے سورج ہے. اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اسی سے سپلنٹر ایک علیحدہ ہوا اور اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا. واللہ عالم، یہ علیحدہ بحث ہے، یہ کاسمولوجی کی بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتکز ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت کے اوپر. اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے. وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی، سورہ انعام میں ذکر ہے، انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو نہیں، میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکتا. پھر چاند کو دیکھا، وہ بڑا روشن تھا، بہت بڑا تھا، اچھا یہ رب ہے. جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا نہیں، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی. پھر دیکھا سورج کو، ھذا اکبر، ھذا ربی، ھذا اکبر. فلما افلت، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو چھلانگ لگائی انہوں نے کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے. حنیفا، یکسو ہو کر. وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ ہے عقل کی آخری چھلانگ. سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے، کسی اور نے اس کا نظام بنایا ہے، اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں. اس پوری کائنات کی وسعت اور پہنائی میں یہ جو خورشید منور ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذرے کے مانند ہے. پوری کائنات کی ہے، بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز، اور ہر گیلیکسیز میں بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز. اندازہ تو کیجئے، اس کی وسعت کا کوئی تصور ممکن ہے؟ انسان کو چکر آتا ہے. یہ تمام جو ہے اعداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرونومی میں، چکر آتا ہے. سورج کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں، ایک ہستی ہے کہ جس نے ان سب کو جکڑا ہوا ہے، جس کے نظام میں ہے، جس کے قانون کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں. بحسبان، یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور حساب کسی نے معین کیا ہوا ہے. یہ ہے در حقیقت عقل کا کام. یعنی فطرت کی سلامتی، جذبہ تشکر. شکر کس کا؟ سب سے بڑی بات اللہ کا شکر.